لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. صدر محترم، دارالعلوم کے رکن شورا، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ہندوستان کی آزادی، اس کا مطلب ہے کہ 250 سال تک غلامی کی پستی کے اندر پڑے ہوئے لوگ ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہوئے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. غلامی تو غلامی ہی ہے، اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کے رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانی دی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ملک کی غلامی کا طوق ہمارے گلوں کے اندر پڑا ہوا تھا، اور اس پر تقریباً 250 سال گزرے کہ ایک دوسری قوم نے بہت دور سے آ کر سب سے پہلے سن 1757 کے اندر بنگال میں سر سراج الدین کی حکومت کو ختم کیا. پھر وہاں سے ہوتے 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 ہندوستان کے مختلف نوابوں کی حکومتوں کے اوپر فیصلہ کیا، اور آخر میں آ کر کے 1803 کے اندر انہوں نے ملک کے اوپر اپنے مکمل اختیار کا ڈنڈورا پیٹ دیا. 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی. ان کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر کے، مردہ جسم کے پاس، انگریز کرنل نے کہا تھا کہ آج اس کی موت کے بعد ہندوستان ہمارا ہے. نوابین بہت تھے، لیکن انگریز یہ سمجھتا تھا کہ ان کو اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن ایسی ذات جو کسی صورت میں غلامی کو قبول نہیں کر سکتی، وہ صرف سلطان ٹیپو کی شخصیت تھی. چنانچہ یہی ہوا. ہر شخص اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرتا ہے. ہم بھی اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کی آزادی کا سب سے پہلا پتھر مسلمان اور علماء نے رکھا ہے. دنیا کا کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. صحیح ہے، سراج الدین بنگال کی حکومت کو ختم کیا، انگریز نے رانچی کی حکومت کو ختم کیا. اسی طریقے پر تمام بادشاہ جو لوگ تھے، نوابین، ان کی تمام حکومتوں کو ختم کیا، لڑا اور قتل کر دیا. لیکن وہ جنگ ملک کی آزادی کی جنگ نہیں تھی، وہ اقتدار کی جنگ تھی. ان کا اقتدار تھا. انگریز آیا اور ان کے اقتدار کے اوپر اس نے تلوار رکھی، اور وہ ان کے اقتدار کو چھیننا چاہتا تھا، مگر وہ لڑے اور لڑ کر ہار گئے، قتل ہو گئے. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہماری بحث تو اس طبقے سے ہے جو
بوریوں کے اوپر بیٹھ کر علم نبوت کو حاصل کرتے تھے۔ نہ حکومت تھی ان کے پاس، نہ وہ اقتدار کی چاہت میں تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی مقصد تھا کہ غلامی کی جو زنجیر ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے، ہم اس زنجیر کو توڑنا چاہتے ہیں۔ کوئی حکومت ان کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے میں آخری شاہان مغلیہ کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، اس سے کوئی بحث نہیں۔ میں ٹیپو سلطان کے مسئلے سے کوئی بحث نہیں کرتا ہوں۔ میں تو صرف اس بات کو بتا رہا ہوں کہ اقتدار سے بالکل آزاد، کسی گوشے کے اندر اقتدار کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں تھی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ملک کو آزاد کیا جائے تاکہ ہم اور ہمارے بعد آنے والی ہماری نسلیں آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر زندگی کو اختیار کر سکیں۔ اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان میں کیا صورت پیش آئی اس کو یاد کرنا چاہیے۔ جب سن 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، 2-3 سال کے اندر ملک کے جتنے نواب تھے سب کی چھاتی پر سوار ہو کر کے ان کو بھی انگریز نے اپنا غلام بنا لیا۔ تو سن 1803 میں اس نے یہ اعلان کیا کہ ملک بادشاہ سلامت کا ہے، جنتا اللہ کی ہے، لیکن اس ملک کے اندر حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی ہماری ہے حکومت۔ ملک کی تقدیر یہاں سے آ کر کے بدلی ہے۔ یہاں وہ اعلان ہوا ہے کہ ہم حاکم ہیں، ہندوستان کا ہر شخص، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، سب ہمارے غلام ہیں۔ کسی کے اندر ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ انگریز جیسی حکومت کو زبان کھول کر کے یہ کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ہم آزاد ہیں، یہ ملک ہمارا ہے۔ بڑے بڑے نوابین، راجا مہاراجا تھے، سب کو سانپ سونگھ گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیے۔ اسی دن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا کہ ملک غلام ہو گیا، آج ہمارا غلامی سے ملک کو آزاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی اس تاریخ کو یاد کیجیے۔ اگر یہ نہیں یاد کرو گے تو تم اپنے مستقبل کو نہ بنا سکتے ہو، نہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہاری اس ملک کے اندر کیا خدمات ہیں۔ یہ اعلان سب سے پہلے ایک عالم نے کیا ہے، شاہ عبد القادر صاحب۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کا مدرسہ تھا، اس کے آثار آج بھی ہیں، لیکن شاہ عبد القادر صاحب جس مسجد کے اندر رہتے تھے وہ مسجد اکبری بیگم کی مسجد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اکبر کی بیٹی تھی جس نے اس مسجد کو بنایا تھا۔ لال قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان میں تھی یہ مسجد۔ یہاں بیٹھ کر کے اکابر نے، ان علماء نے ایک عام فیصلہ کیا کہ ملک آج غلام ہو گیا، اس کے لیے جہاد آزادی ہر فرد کا فرض ہے۔ آپ اپنی اس تاریخ کو نہیں جانتے۔ کوئی شخص، بڑے سے بڑا نواب اور بڑے سے بڑا راجا اپنی زبان کے اندر یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ یہ کہہ دے کہ ملک کی آزادی کے لیے جہاد فرض ہے۔ یہی بوریا نشین لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کہی، انہیں اس کی سزا ملی، ان کی جائیدادوں کو قرق کر لیا، ان کے مدرسوں کو ویران کر دیا۔ جس مسجد کے اندر سے اعلان کیا گیا تھا اس مسجد کو توڑ کر دفن کر دیا گیا۔ کس جرم کے اندر؟
یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملک کی آزادی ہمارا کردار ہے، ہمارا فرض ہے، ہم ملک کو آزاد کریں گے؟ ان کو اپٹن ایک چیز لگا دی گئی جسم میں، جس کے ان کا جسم سفید ہو گیا، ان کو ایسا زہر کھلایا گیا جن سے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی آنکھیں کوئی بینائی چلی گئی اور وہ اندھے ہو گئے، شہر بدل کر دیا گیا، لیکن کسی طرح سے پھر اس کے بعد وہ دہلی چلے آئے۔ آپ کو معلوم نہیں، ان کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ وہ تپتی تپتی دھوپ میں جامع مسجد کے تپتے ہوئے پتھر کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا پتھر ہے، ننگے پیر اس کے اوپر دوڑا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ ملک کی آزادی کی جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے۔ یہ آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے جس کو آپ نہیں جانتے۔ یہ اعلان ہی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اپنے شاگرد ایک اور ایک ان کے خاندان کے ایک فرد سید احمد شہید بریلوی، جو حضرت علی میاں صاحب مرحوم کے آباء و اجداد میں ہیں، تقیہ رائے بریلی کے رہنے والے تھے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو تیار اپنی زندگی کے اندر کر دیا ہزار مصیبتوں کے باوجود۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی 1824 کے اندر انتقال فرما گئے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اپنے 2 شاگردوں کو تیار کر گئے تھے۔ ان لوگوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، آج کی طرح نہ ہوائی جہاز تھے نہ اور کوئی راستہ تھا، جہاں دریا تھے وہاں کشتیوں کے اندر سفر، ان کا مظفر نگر تک آنا یہ ثابت ہے، اور گھوڑوں کا باندھنا وہاں رہنا یہ بھی ثابت ہے، بلکہ بالکل جنوبی ہندوستان میں کیرلا تک پہنچنا یہ بھی ثابت ہے تاریخ سے۔ کیوں سفر کیا؟ کوئی کاروبار تھا ان کا؟ نہیں، انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم غلام ہو گئے ہو، تم اپنی غلامی سے آزادی کس طرح حاصل کر سکتے ہو، یہ تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے۔ غازی پور گئے، وہاں ایک شخص نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو دیتا ہوں اسی لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو جہاد میں آپ کے ساتھ کر کے اور شہید ہو جائے۔ چنانچہ خدا نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اور اس نے بہت بڑی رقم جو آج 50 کروڑ روپے کے برابر ہو سکتی ہے حضرت شاہ صاحب کو دی۔ چنانچہ جو لوگ بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، غازی پور کے اس جوان کا بھی ذکر ہوتا ہے، باپ نے جو نیت کی تھی اللہ نے اس کی نیت کو قبول فرما لیا۔ میرے بھائی، سب سے پہلی آواز مسجد سے اٹھی، اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ آج بھی اس مسجد کے نشانات موجود ہیں، اور اتفاق یہ ہے 6 7 8 سال پہلے پتہ نہیں کس جگہ کس وقت کھود رہے تھے، اس مسجد کے آثار آ گئے۔ مسلمانوں نے سوچا، جب پتہ چلا کہ یہی وہ مسجد ہے جہاں سے آزادی ہند کی آواز نکلی تھی اور جہاد فی سبیل اللہ کیا گیا تھا، مسلمان ٹوٹ پڑا۔ مگر ہندو جو فرقہ پرست طاقتیں تھیں انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا، اور اس کے بعد حکومت کی قوت کے ساتھ اس کو پھر دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ اگر آزادی کی قدر و قیمت پہچاننے والے لوگوں کی حکومت ہوتی تو اس مسجد کو نکال کر کے اور اس کو آثار قدیمہ میں رکھ کر یہ بتایا جاتا کہ انگریز کی غلامی سے نکلنے کی سب سے پہلے آواز یہاں سے اٹھی تھی، اگر نہیں کیا گیا پھر اس کو تو دفن کر دیا گیا۔ لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں کہ الہ العالمین زمانہ کس طرح بدلتا ہے۔ ملک کی آزادی، غلامی کی زنجیر کو اپنی گردن سے اتار کر پھینکنا
ملک کی آزادی کی تحریک چلانا، جس کی سب سے پہلی بنیاد اکبر آباد کی مسجد ہے دلی کی، آج فرقہ پرست طاقت کو آزادی ملی ہوئی ہے تو انہی مسجدوں کو کہا جاتا ہے کہ ان مسجدوں کو شہید کر دو۔ کتنی مسجدیں ہیں جن کو روزانہ توڑا جاتا ہے۔ اور وہ قوم جس نے ملک کی آزادی کے لیے 1 2 10 20 ہزار نہیں، ہزار لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا، اس قوم کی اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دیش ویرودھی ہیں، دیش کے دشمن ہیں۔ اس تاریخ کو بیان نہیں کیا جاتا، ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کی تاریخ ہے، ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہے۔ آج ملک کی آزادی پر جشن منایا جا رہا ہے، سب سے پہلے حقدار اس جشن کے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال ہے تو بتائے کہ آزادی کی تحریک کہاں سے چلی ہے؟ ہم بتا رہے ہیں کہ آزادی کی تحریک کہاں سے چلی ہے۔ میرے بھائی، یہ صورتحال، یہ تاریخ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی وجہ سے یہ پہلا پتھر ہے انگریزوں کی 250 سالہ حکومت کو کے اندر تزلزل پیدا کرنے کے لیے، اور پیدا کر دیا، اور کالا منہ ہو کر کے وہ اس ملک سے نکل کر اپنے ملک میں چلے گئے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے آبا و اجداد کی تاریخ ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ آگے چلتا رہا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے 2 وارثوں کو، علمی وارثوں کو تیار کیا۔ وہ لوگ نکلے یہاں سے، اپنے قافلے کو مجاہدانہ لے کر کے رائے بریلی سے چلے، تکیے سے، اور انہوں نے اپنے لیے جس میدان کا انتخاب کیا تھا وہ آزاد قبائل شمال کے اندر پشاور کے اوپر، جانتے تھے کہ وہاں کے لوگ جنگجو ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی حصے کو انہوں نے آزادی کے لیے جنا تھا، جمایا تھا، منتخب کیا تھا۔ چنانچہ اسی انتخاب کا فائدہ ہوا، وہ لوگ لڑتے رہے، مرتے رہے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اس سے نچلا حصہ جو تھا بالا کوٹ کا، یہاں بغاوت شروع ہو گئی۔ بغاوت کرنے والے مسلمان نہیں تھے، وہاں جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر دونوں کے دونوں شہید ہو گئے۔ آج بھی بہاولپور ان کا مزار ہے، بالا کوٹ کے اندر، اگرچہ میں وہاں کوشش کے باوجود نہیں جا سکا، لیکن میرا جی چاہتا تھا، جب میں جایا کرتا تھا جوان تھا پاکستان، کہ میں ان کے قبر کے اوپر جاؤں۔ میں نہیں جا سکا، لیکن وہ قبریں میں نے سنا ہے کہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہے۔ لیکن ان دونوں کے شہید ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ میدان جنگ کا رخ تبدیل ہو گیا۔ اس تبدیلی کے بعد جو لوگ شہید ہوئے، لیکن جو لوگ بچ گئے، ان میں جو لوگ پٹنے کے رہنے والے تھے، ایک بڑا طبقہ، وہ تو وہیں رہ گیا اور برابر انگریز کے ساتھ لڑتا رہا۔ جو دوسرے لوگ تھے وہ وہاں سے نکلے، اور اب آ کر کے انہوں نے سن 1857 کے بعد دلی کو اپنا مرکز بنایا۔ سن 1857 نہیں، سب سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے 1832 بہاولپور، جب وہاں شکست ہو گئی بالا کوٹ کے میدان میں، وہ لوگ بھاگے 32 سے، اور آ کر کے 57 تک وہ جمع ہوئے۔ انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو آزادی وطن کے لیے جمع کیا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اور پھر سن 1857 میں بغاوت کی۔ اس کے اندر ہمارے اکابر حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، مولانا منیر الدین صاحب، یہ لوگ اس کے ہیرو تھے۔
ایک جگہ تو انہیں کامیابی مل گئی، شاملی کے اندر مار دیا، بھگا دیا اور توپ خانہ لے کر کے آ گئے۔ لیکن انگریز نے اپنی طاقت اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ ہندوستان کی وہ قومیں، وہ لوگ جو ان کے ملازم تھے، نمک خوار تھے، ان کو سب کو آگے کھڑا کر دیا۔ سن 1857 کے اندر بھی بہت قتل و غارت گری ہوئی، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ میں پرسوں نرسوں مراد آباد میں تھا، میں قبرستان ہے وہاں گنج شہیداں، شہیدوں کا خزانہ، یہ قبرستان وہی ہے جو سن 1857 میں جو مسلمانوں کو انگریز نے قتل کیا تھا، ان کی لاشوں کو وہیں رکھ کر کے قبر کے اندر دفن کیا گیا، اس کا نام ہی پڑ گیا گنج شہیداں۔ نواب منجو خان یہ مراد آباد کے نواب تھے، انگریزوں نے ان کو پکڑ لیا، وہ انگریز کے مخالف تھے، تو بعض لوگ تو کہتے ہیں انہیں زندہ کو بھٹی کے اندر ڈال دی گیا، مر گئے، جلا گئے دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ، ان کے جسم کو انگریز نے رسی سے اپنے گھوڑے کے پیر میں باندھ کر اور اس کو دوڑایا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مر گئے۔ مسلمان کی تاریخ ہے، تم نے کیا کیا، تمہارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ جس قوم کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد نہیں اور معلوم نہیں، وہ قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی، فنا ہو جائے گی۔ یہاں میرٹھ کے اندر جن لوگوں نے 1857 میں مخالفت کی ہے، 151 یا 152 لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ مورخین کہتے ہیں ان میں اکثریت علماء کی تھی۔ سن 1857 کے اندر صرف دلی کے اندر 32 یا 33 ہزار مسلمانوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا ہے۔ کون مسلمان؟ جس کی شکل و صورت سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ عالم دین ہے۔ انگریز یہ جانتا تھا کہ جب تک ان کا بیج مار نہیں دیا جائے گا تب تک ہم حکومت ملک کے اوپر نہیں کر سکتے۔ 33 ہزار مسلمانوں کو قتل کیا اور لال قلعے کے سامنے جتنے درخت ہیں ان کی لاشوں کو اسی کے اوپر لٹکا دیا گیا، سبق سکھلانے کے لیے جو ہماری مخالفت کرے گا اس کا انجام یہ ہوا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، آپ کو اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنی تاریخ نہ معلوم ہے، اور یہ بھی کیا ہے خدا جانے۔ اس زمانے کے اندر چونکہ وہ انگریز کا زمانہ تھا، اس لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے اندر مسلمانوں کی آزادی ملک کے لیے جو تاریخ ہے نصاب تعلیم میں، وہ تاریخ نہیں رکھی جا سکی، اس لیے کہ 1866 کے اندر دارالعلوم آباد ہوا، قتل و غارت گری کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس کے نصاب تعلیم کے اندر کوئی ایسا مضمون رکھنا کہ جس سے لوگوں کے اندر جہاد آزادی وطن زندہ رہے ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ نصاب نہیں ہے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ ہم اور ہماری اولاد اس سے غافل ہے۔ سنیے، 1857 کے اندر جب اتنی بڑی تعداد قتل ہو گئی، اب مجاہدین آزادی ختم ہو گئے، آئندہ جہاد آزادی وطن کے لیے کون اٹھے گا اور کہاں سے لائیں گے لوگوں کو؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں چلے گئے۔ ان سب لوگوں نے مل کر کے خدا جانے کس طرح حاجی صاحب کو چھپتے چھپاتے بمبئی اور بمبئی سے جہاز میں بیٹھال کر مکہ، اس لیے کہ بہت عمر رسیدہ تھے، ان کو بھجوا دیا مکہ معظمہ میں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی پکڑ سے رہے دیوبندی میں اور قرب و جوار میں، مگر ان کی پکڑ میں آ نہیں سکے۔ 3 سال تک مستقل
ان کو تلاش کیا جاتا رہا اور مسلمانوں کی تباہی بربادی کے لیے دروازے کھلے ہوئے تھے، برباد کیا جاتا رہا۔ 3 سال کے بعد عام معافی کا اعلان ہوا، تب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل سے نکلے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے۔ لیکن آپ دیکھیے یہ لوگ باہر آئے، ابھی تک دارالعلوم دیوبند کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان لوگوں نے عجیب و غریب ماجرا دیکھا، باپ ہزاروں کی تعداد کے اندر قتل کر دیے گئے، کچھ چھوڑ کر نہیں مرے۔ ماں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیے ہوئے گھر میں بیٹھی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے بچوں کو باہر نکالا، بیٹا بھیک مانگ کر کے لاؤ، جو کوڑی 2 کوڑی پیسے 2 پیسے مل جائیں اس سے اپنا اور ہمارا گھر والوں کا پیٹ بھرے۔ اس صورتحال کے اندر مسلمان نے 1857 کے بعد اپنی زندگی گزاری۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھو، جب آزادی ملی اور آئے تو اس چیز کو دیکھ کر یہ نہیں ہوا کہ بیٹھ جاتے اپنے گھر کے اندر یا ہندوستان چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے، یہیں رہے۔ اور عجیب و غریب ماجرا دیکھا کہ چرچ کے لوگ انگریز باہر ہیں اور وہ بچے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں جو بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کی ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اس بچے کو مفت کھلائیں گے، پلائیں گے، کپڑے دیں گے، رکھیں گے، کھانا دیں گے، اور اس کو پڑھا لکھا کر کے ملازمت دیں گے، اس ملازمت کے بعد یہ اپنا پیٹ بھی پالے گا، تمہارا پیٹ بھی پالے گا۔ اور ماں مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اس بچے کو انہیں دے دیتی ہے۔ ان لوگوں نے آ کر اس کو دیکھا تو برداشت نہیں کر سکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس باپ نے ملک کے اندر آزادی کے جہاد میں اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر چڑھا لیا، آج اسی کی اولاد انگریز کی وفادار اور غلام بن رہی ہے، جو کھلائے گا، پلائے گا، رکھے گا، اڑائے گا، پہنائے گا، وہ اولاد انہی کے غلام بن کر کے اٹھے گی، اور جب اوپر بڑھے گی تو اس کو ملازمت بھی ملے گی۔ برداشت نہیں کر سکے یہ لوگ۔ اسی وقت 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی 1866 میں، 57 میں جنگ ہوئی اور اس دارالعلوم کی بنیاد 1866 میں رکھ دی گئی، اور بالکل اسی طرح اپنا بچہ ہمیں دو، ہم مفت میں پڑھائیں گے، لکھائیں گے، کھانا دیں گے، اس کو رہنے کے لیے جگہ دیں گے، اس کو عالم دین بنائیں گے۔ اس کا مطلب بھی، اس کا باپ بھی انگریز کا دشمن تھا اور ملک کی جہادی کے لیے، جہاد کے لیے مر گیا، جان دے دی۔ یہ بچہ بھی اسی کی جگہ کھڑے ہو کر کے انگریز کی غلامی نہیں، انگریز کے مقابلے میں جہاد کرے گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی۔ صحیح ہے، انگریز تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہماری حکومت اتنی بڑی ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں کرتا، دولت کے انبار اس کے پاتے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کو اس طرح چلائیں گے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو بوریا نشین ہے، صبح کو کھانا مل گیا ٹھیک ہے، شام کو مل گیا ٹھیک ہے، نہیں میرا پیٹ سے پتھر باندھ لیا۔ یہ تو ان کا تو کردار یہ تھا۔ یہ کہاں سے اتنی قوم کو پڑھا دیں گے؟ انہوں نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ اس مدرسے کو زندہ رکھو جس کے پاس جو طاقت ہے۔ اگر مدرسہ زندہ ہے دارالعلوم دیوبند، تم زندہ ہو، تمہاری آنے والی نسلیں زندہ ہے، تمہارے گھروں کے اندر اسلام و ایمان زندہ ہے۔ اگر مدرسہ مر گیا سب برباد ہو گیا۔ خدا نے ان کی آواز کے اندر وہ طاقت رکھی تھی کہ سارے ملک کے مسلمان اس کی زندگی کے اوپر چل پڑے،
سب سے پہلے ایک چاندی کا روپیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے دیا تھا، وہ آج تک دارالعلوم کے اندر محفوظ ہے۔ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے، ملک کی آزادی کے اندر ان کا کردار کیا تھا؟ یہ کردار تھا، چنانچہ ان سے جو افراد پیدا ہوئے ہیں وہی لوگ کہ سب کچھ ہم دیں گے اور تم کو آزادی ہندوستان کے لیے مجاہد بنا کر کے اٹھائیں گے، اس کے اندر وہ ناکام ہو گئے، ہمارے اکابر کامیاب ہوئے۔ ایسے افراد پیدا ہو گئے، ان میں سب سے پہلی شخصیت ہمارے سب کے اکابر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پڑھا دارالعلوم میں، تربیت حاصل کی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاگرد ہوئے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کے دلوں کے اندر جو آزادی وطن کا جوش تھا، اس آزادی وطن کے جوش کو انہوں نے اپنے اندر لیا اور دارالعلوم کی اسی چہار دیواری سے اتنے بڑے بڑے افراد کو پیدا کر دیا جنہوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دے دی۔ میرے بھائی، یہ آپ کی اپنی تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کی وجہ سے دارالعلوم آج تک زندہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میں کہتا ہوں جتنے مدرسین ہیں وہ صرف تعلیم کے لیے ہی نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ وہ آزادی وطن کے لیے مجاہد پیدا کرنا اصل مقصد تھا ان کا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی دارالعلوم کے فاضل تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فاضل تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ الہند نے یہ کیا، میں جانتا ہوں کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں حضرت نانوتوی کا مقصد کیا تھا دارالعلوم کو قائم کرنے کا؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ ملک کی آزادی کے لیے مجاہد پیدا کرنا ان کا مقصد تھا، اور اس مقصد کے اندر وہ 100% کامیاب ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تاریخ اپنی پیش کی ہے کہ دنیا اس کی تاریخ کو پیش نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت بڑے ہیرو ہیں مہاتما گاندھی، یقیناً ہیرو ہیں، لیکن اس تمام پوری تاریخ کے اندر آپ کو ایسا کوئی مجاہد آزادی نہیں ملے گا جس نے ملک سے باہر جا کر کے دشمن کی جیل کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی کو فنا کیا ہے، کوئی نہیں۔ اگر ملے گا تو صرف شیخ الہند ملے گا۔ یہ ان کا کردار تھا، اپنی زندگی کو فنا کر دیا۔ ایک مختصر سا آدمی، چھوٹا سا آدمی، بوڑھا آدمی، اگرچہ وہ بوڑھا آدمی زندہ ہے مگر وہاں کی سردی کے اندر اس کی زندگی بڑی مشکل تھی، اور یہی ہوا کہ 3 سال 4 مہینے جیل کے اندر رہ کر جب ہندوستان آئے ان کے اندر سکت نہیں تھی، لیکن میں اس شخص کے اندر جو آگ تھی ملک کی آزادی اور جہاد کے لیے، میں اس کی بات آپ کو سناؤں، آپ کو تعجب ہوگا۔ مسٹر مسٹن جو گورنر اتر پردیش، یہ تو اب ہو گیا، صوبہ جات متحدہ کا گورنر تھا، مسٹن کہا کرتا تھا، اس کو یاد رکھیے کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ ایسا شخص تھا شیخ الہند۔ جہاز جب آتے ہیں تو ایک دم گودی پر نہیں رکھتے، کچھ فاصلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ گودی کا نظام صحیح کر لیا جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز جو آیا ہے تو گودی سے ذرا سا ہٹ کر کے پہلے رکا، تو ریاست بہاولپور کے جو مدار المہام کو یوں سمجھیے سیکریٹری تھے، وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے۔ انگریز نے انہیں تیار کیا اور یہ کہا کہ جاؤ
جا کر کے شیخ الہند کو اس کے لیے تیار کرو کہ اب آ گئے چھوٹ کر کے، اب اس تحریک کو چھوڑ دیں اور گھر میں بیٹھیں اور دارالعلوم کے اندر پڑھائیں۔ چنانچہ وہ گئے، ان کے پاس سیڑھی لگائی گئی سمندر کے اندر، اور اوپر گئے اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے گئے، بڑا نقصان ہو گیا، دارالعلوم دیوبند کی جو تعلیم کی بنیاد تھی آپ کی ذات سے تھی، آپ نہیں پڑھا رہے ہیں، دارالعلوم کا نقصان ہو گیا۔ اور حضرت آپ نے پوری کوشش زندگی لگا لی انگریز کے خلاف، انگریز کی حکومت تو اپنی جگہ پہ ہوگا نہیں، اب دوبارہ اس کو شروع کرنا اس کے مقابلے میں یہ اچھا ہے کہ آپ جہاں بیٹھ کر خدمت کر رہے تھے وہیں بیٹھ کر خدمت کیجیے، تاکہ علم اور تصوف، آپ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں، اس لیے اس کی ترویج ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ الہند خاموش بیٹھے سنتے رہے، جب کہہ چکے وہ اپنی بات تو حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا کہ میں آ گیا ہوں چھوٹ کر ہندوستان، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے اس سرزمین میں جینا اور رہنا تو دور کی بات ہے، مجھے مرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ کہ وہ کس قدر اس کے دل کے اندر آزادی وطن کی چیز تھی۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ہندوستانی لوگوں کو یہ پیغام دوں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، اور ان کا نام تھا رحیم بخش، اور سر یہ انگریز کا خطاب تھا، رحیم بخش صاحب اگر میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہی، ان کی بات کو سنیے کس قدر جذبہ ہے اس کے اندر، اگر میرے جسم کے اندر طاقت چلنے کی نہیں رہی تو میں ایک کھاٹ چارپائی کے اوپر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری اس چارپائی کو اپنے کاندھوں پر لے کر گاؤں در گاؤں لے کر چلو، میں ہر جگہ یہ اعلان کروں گا انگریز کی غلامی حرام ہے۔ سر رحیم بخش خاموش رہ گئے، کس قدر آگ تھی اس شخص کے دل کے اندر۔ آپ حضرات اس تاریخ کو نہیں جانتے، اگر آپ اس تاریخ کو جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کے دل کے اندر جنگ آزادی میں جو کچھ کیا ہے اس سے حوصلہ پیدا ہوگا۔ آپ کیجئے، نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی تاریخ کو نہیں جانتا وہ اپنے مستقبل کو کبھی بھی آباد نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائی وہ دنیا سے چلے گئے، جمعیت علماء انہی کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب پتہ چلا کہ معافی کا اعلان ہونے والا ہے اور آنے والے ہیں تو ان کے شاگرد رشید مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ علماء نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ حضرت کے لیے جماعت ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، حضرت آئیں گے تو اس پلیٹ فارم پر دوڑیں گے۔ چنانچہ امرتسر میں جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی، مفتی کفایت اللہ صاحب اس کے صدر، لیکن تمام تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ صدر عارضی تھے۔ یہ طے تھا کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ واپس آئیں گے صدر وہی بنیں گے۔ چند ماہ تشریف لائے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن انتقال سے 12 دن پہلے دلی کے اندر جمعیت علماء کا جلسہ ہوا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت علماء کا مستقل صدر بنایا، صرف 12 دن کے لیے، اور 12 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جمعیت علماء کا دوسرا صدر، لیکن انہوں نے ایک پیغام دیا تھا، آپ اس پیغام کو سنیے، الفاظ مکمل میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ فرمایا
دیکھیے اس شخص کے اندر کتنی سمجھ تھی۔ علماء کام کر رہے تھے مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، انہوں نے ایک پیغام دیا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اسلام صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، اقتصادیات، سیاسیات، جنگ و جدال، یہ سب اسلام نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کا نبی میدان بدر کے اندر جنگ کر رہا ہے، احد میں جنگ کر رہا ہے، احزاب میں جنگ کر رہا ہے، فتح مکہ میں جنگ کر رہا ہے، یہ اسلامی تو ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور فرمایا بڑی عجیب چیز، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اور مدرسے کی چہار دیواری میں اسلام کی خدمت کر کے وہ اسلام کے فرض کو ادا کر دیں گے، ان لوگوں کا یہ کردار اسلام کے دامن کو داغدار بنا رہا ہے۔ شیخ الہند کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ بات، اور اس کے 12 دن کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے ان شاگردوں کو چھوڑ کر گئے جن شاگردوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ میں یہ کہتا ہوں مدرسوں کی اصل بنیاد یہ ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سہیل صدیقی ہیں جن کو پارلیمنٹ نے اقلیت کے اسکولوں کے لیے حق دیا تھا کہ وہ جس کو چاہیں اقلیتی کردار دے دیں، ابھی ہیں، زندہ ہیں، بوڑھے بہت ہو گئے ہیں، اور بعض وزراء تھے بہار کے اور بھوپال کے، کانگریس کا زمانہ تھا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم تمام مدارس کو ایک کمیٹی بنائیں جس کے اندر تمام مدارس کو سمیٹ کر اس کا ممبر بنائیں، اور 800 کروڑ روپے کا بجٹ بنایا، ان لوگوں کو ہم دیں گے۔ چنانچہ مسلمان بھی ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے دام فریب میں آ گئے، اور وہ اجتماع میرے پاس بھی دعوت نامہ آیا اور بھی لوگوں کے پاس آیا، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کیا ہوگا، میں نے کہا کہ میں تو جاؤں گا۔ اتفاق یہ میں بھول گیا، ایک وکیل صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے کہا بھائی وہاں نہیں گئے آج تو۔ مجھے یاد آیا، میں گھر میں گھسا اور ایک جوڑا کپڑا بریف کیس میں رکھا اور فوراً رکشہ پکڑا۔ یہ 9:30 بجے سپر فاسٹ ٹرین جاتی ہے، میں اس سے دلی پہنچ گیا۔ صبح سے دوپہر تک کی مجلس تو پوری ہو چکی تھی، ظہر کے بعد پھر دوسری مجلس تھی۔ اس مجلس کے اندر میں پہنچ گیا اور میں پیچھے بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کہتے کیا ہیں۔ اس کے اندر جو لوگ تھے ہال بھرا ہوا تھا، اپنے لوگ تھے مگر صبح سے سن رہے تھے، اور کوئی کہتا تھا کہ آپ تو مائی باپ ہیں اور آپ نے اتنا بڑا بجٹ بنا دیا، ہمیں چندے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور چنا کریں گے، سب دم بخود۔ اس لیے کہ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے اور ہم ایک ٹرسٹ بناتے ہیں، اس ٹرسٹ کے اندر سے آپ کو امداد ملے گی۔ مجھ کو انہوں نے آگے بلا لیا۔ بعض اساتذہ دارالعلوم بھی تھے، مرحوم ہو گئے وہ سب، جو اس کی تائید میں تھے۔ میں جب بیٹھا تو مجھ سے انہوں نے شاید 1 یا 2 آدمی بولے، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے ایک صاحب تھے، وہ بولے کہ مدرسوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ بڑا خطرناک ہوگا، میرے خیال میں مدرسوں کو اس سلسلے سے آزاد رکھا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دے دیا۔ میں نے 10-15 منٹ تقریر کی۔ میں نے کہا کیوں آپ کے دل کے اندر درد ہے مدارس کے سلسلے میں؟ مدارس تو آپ سے امداد کے طالب نہیں ہیں، 100-150 سال ہو گئے ہیں مدارس کو، مدارس بڑھ تو رہے ہیں، گھٹ تو نہیں رہے ہیں، تو آپ کو کیا اس کی فکر ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں؟ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ مدارس کا کردار کیا ہے؟ اور میں نے ان کو بتایا کہ اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کا قتل کیا گیا، ان کی اولاد در بدر گھومتی تھی، بھیک مانگتی تھی لوگوں سے، انہی اولاد کو پکڑا اور پکڑ کر کے ملک کی آزادی کے لیے مجاہدین پیدا کرنے کے لیے
سب سے پہلا ادارہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند بنایا گیا تاکہ ملک آزاد ہو جائے۔ سن 33 کے اندر سارے مجاہدین ختم ہو چکے تھے اور دارالعلوم دیوبند سے سینکڑوں ہزاروں مدرسے بن گئے، لیکن اصل بنیادی مقصد کیا ہے؟ ملک کی آزادی۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ مدارس کو اپنا تابعدار بنا دیں؟ آپ اگر آج دیں گے تو کل کو آپ لیں گے بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ جو وزیر بیٹھے تھے کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب کبھی کوئی دخل نہیں دیں گے مدرسے۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں جو کہتے ہیں، لیکن میرے بھائی آج آپ کہہ رہے ہیں آپ وزارت کی جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کہ 3 سال گزرنے کے بعد دوسرا الیکشن آ جائے گا، آپ اسی کرسی پر بیٹھے رہیں گے؟ حکومتیں آتی ہیں، الیکشن کے اندر چلی جاتی ہیں، دوسری آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ تو مجھے ضمانت 3 سال کی نہیں دے سکتے، اور میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اگر میں قیامت تک زندہ رہوں گا تو مدرسوں کی خدمت کرتا رہوں گا، چلاتا رہوں گا۔ میری آپ سے کس بنیاد پر مصالحت ہوگی؟ میری کوئی مصالحت آپ سے نہیں ہوگی۔ آپ کیوں؟ آپ دیں گے تو مدرسوں کی اینٹ اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ میں نے کہا ان سے کہ مدرسے اور مسجد یہ دونوں ہمارا دین ہے۔ اگر مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر اعتکاف کیا جاتا ہے، مدرسے اعتکاف کرنا سکھلاتے ہیں۔ اگر قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے، مدرسے قرآن پڑھنا سکھلاتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی شعاع کو بجھا دیں، چراغ بجھ جائے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لیتے۔ ہماری قوم جس حال کے اندر ہے، 100 سال سے 150 سال سے مدرسوں کو چلا رہی ہے۔ مدرسے ترقی کر رہے ہیں، مدرسے بیٹھ نہیں رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ تو میں یہ کہہ کر کے بیٹھ گیا۔ میرے بعد ایک اور صاحب، میرے ذہن میں نام نہیں رہا ہو، انہوں نے کہا آپ نے مجھے ارشد کے بعد بہت دے دیا، آپ پہلے مجھے دیتے تو میں بولتا۔ اب انہوں نے، ہمارے لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے مگر بیچارے بالکل خاموش تھے۔ بھوپال کے مفتی عبدالرزاق بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ پٹھان آدمی۔ وہ جو آدمی کھڑا ہوا میرے بعد، اس نے جہاں 1-2 منٹ کے بعد یہ کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر لیا، مفتی صاحب تو اڑا اسے خبیث کو نکال دو یہاں سے، کیسی بات کرتا ہے، بڑے سخت کلمات۔ جب میں نے دیکھا کہ ماحول گرم ہو گیا تو میں نے سہیل صدیقی صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اچھا میں تو جاتا ہوں۔ تو وہ مجھے پکڑ لیا، انہوں نے خدا کے لیے بیٹھے رہو، اس مجمع کو ہم نہیں سنبھال پائیں گے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا بھائی کیا کر رہے ہو یار، ختم کرو بات کو، آپ اپنی بات کہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کہیے، لیکن دوسرے کی سنیے بھی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو تو آپ سنیں، مرضی کے مطابق ہو نہ سنیں۔ ہم نے اپنے کردار کو پیش کر دیا، ان حضرات کو دیجیے موقع۔ چنانچہ انہوں نے کہا کچھ اول فول بچی، لیکن صدر کانگریس نے اس کے بعد کہا کہ تم نے کس بھیڑ کے چھتے کے اندر اپنے ہاتھ کو دے دیا، اس موضوع کو ختم کرو۔ وہ موضوع ختم ہو گیا الحمدللہ۔ مدرسوں کا کردار یہ ہے، یہ مت سمجھیے کہ صرف مدرسے پڑھانے کے لیے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا؟ شیخ الہند بتا رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ علم ہے، لیکن بنیادی طور پر مجاہدین جو 30-32 ہزار کی تعداد کے اندر صرف دلی میں، ورنہ سنبھل، مراد آباد، میرٹھ، یہ دیوبند سے 3-3 4-4 میل کے اوپر پھلاس اور سانپلا ہے، آگ لگا کر ختم کر دیا گیا تھا، پوری آبادی ختم کر دی گئی۔ دیکھیے علماء کے ساتھ تھے، اس تاریخ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نہ آپ لوگ جانتے، لیکن جانیے ملک کے اندر ہمارا یہ کردار تھا، اور
ملک کی آزادی کے بعد آپ دیکھیے ہمارا مقصد صرف ملک کو آزاد کرنا تھا، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے جس دن اعلان ہوا کہ ملک آزاد ہوا، جمعیت علماء ہند اور اس کے کارندے جیسے سوتا ہوا آدمی کروٹ لے لیتا ہے، اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج سے جمعیت علماء ہند خالص مذہبی جماعت ہوگی، ہمارا حکومت سے کوئی کردار نہیں، ہم آپ سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے، ہم آپ سے پیسے کے طالب نہیں ہیں، کسی وزارت کے طالب نہیں، آپ جو جی چاہے کیجیے، لیکن ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے، اس کے دین کی سلامتی کے لیے کام کریں گے۔ دنیا کا کوئی قوم یا کوئی قوم اس کردار کو پیش نہیں کر سکتی ہے، ورنہ ہمارے اکابر بھی شریک ہو جاتے، بڑے بڑے وزیر اور منسٹر ہوا کرتے۔ کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کے بعد گورنمنٹ ہندوستان کی کانگریس سے ایک پیسہ بھی لیا ہو۔ میں اس کردار کو آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ حکومتیں اس کردار سے ناواقف ہیں۔ بات خراب ہو گئی، ملک آزاد ہو گیا۔ ملک کی آزادی کے بعد وہ طبقہ جس کو آزادی کے اندر کوئی قربانی دینے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، وہ حکومتوں کے اندر آتے رہے یکے بعد دیگرے، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس تاریخ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ جن کے آبا و اجداد ملک کی آزادی کے لیے پھانسی پر لٹک چکے، ان کی اولاد کو آج کہا جا رہا ہے کہ یہ دیش ویرودھی ہیں، ملک کے دشمن ہیں یہ لوگ، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے کل پرسوں اخبار میں دیکھا ہوگا کہ جی یہی بنیاد تھی، لیکن ثبوت نہیں پیش کر سکے، حالانکہ ثبوت ہونا چاہیے، ثبوت نہیں پیش کرے، کبھی ہائی کورٹ ورنہ سپریم کورٹ انہیں آزاد کر دیتا ہے کہ کوئی ثبوت مہیا نہیں ہوا، چلے جائیے۔ میں ایک دفعہ راہل جی کے پاس گیا، راہل ظاہر ہے کہ گاندھی فیملی کے لوگ تھے، نہرو فیملی کے لوگ تھے، ان کی سوچ چل رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے آپ کے اس عمل سے جو آپ کر رہے ہیں؟ وہ قوم جس قوم نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، جس کو آپ نہیں جانتے، آپ کی ماں نہیں جانتی، وہ تو یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، اگر آپ کے نانا زندہ ہوتے، دادا زندہ ہوتے، تو وہ آپ کو بتاتے کہ مسلمان نے کیا کردار پیش کیا ہے۔ آپ کیا کردار پیش کر رہے ہیں، مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے۔ بہت میری بات چیت ہوئی اور میں نے یہ کہا کہ میری ایک تجویز ہے، آپ اس تجویز کو دیکھیے، یہ مسلمان بچے اگر مر جائیں مہینے 2 مہینے، سال 2 سال کے اندر، باپ اور ماں کو ان کے موت کے بعد دنیا میں زندہ رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ جوان بیٹا تھا مر گیا، یہ صورت کہ وہ 10 سال 15 سال 20 سال 26 سال سے جیل کے اندر زندہ ہے، ماں باپ روتے روتے اندھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ اس وقت کانگریس کی حکومت تھی، یعنی میں کیا کہ میں نے کہا میری 2 تجویزیں ہیں، میں مقدمے لڑتا ہوں، جمعیت علماء مقدمات ان کی لڑتی ہے، اور آخر میں ہمیں جواب یہ مل جاتا ہے کہ ثبوت نہیں تھے، اس لیے 10 سال 15 سال 18 سال کے بعد آپ کہتے ہیں باعزت بری ہو گیا۔ چلیے آپ نے باعزت بری کر دیا، ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ بتائیے اس کی زندگی تو آپ نے برباد کر دی، اب یہ کرے گا کیا؟ تو کیا کیا جائے؟ میں نے کہا اس کی 2 صورتیں ہیں، جو پولیس رپورٹ تیار کرتی ہے، آپ ایک کمیٹی بنائیے، جو بہترین سے بہترین جج ریٹائر ہوں، اور ہندو بھی رکھیے، مسلمان بھی رکھیے، عیسائی بھی رکھیے، سکھ بھی رکھیے، سب کو بیٹھال دیجیے، جو پولیس کی رپورٹ ہے وہ رپورٹ پہلے ان کے سامنے آئے، پہلے یہ فیصلہ کریں
کیا آیا یہ رپورٹ سچی ہے، اس کے جو اندراجات ہیں مندرجات ہیں کیا واقعی صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ اگر صحیح ہیں ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، آپ چوراہے پر کھڑے ہو کر کے گولی مار دیجیے اس کو، ہم نہیں آپ سے کہیں گے آپ نے کیوں مار دیا۔ لیکن اگر نہیں ہے تو آج فیصلہ کر لیجئے کہ یہ رپورٹ اس لائق نہیں ہے، 18 سال تک جیل میں ڈال کر کے اس کو اور اس کے ماں باپ اور اولاد کو قتل مت کیجیے۔ کہنے لگے اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ مجھ سے کہا مجھے لسٹ دو۔ میں لسٹ کے لیے، جمعیت علماء کے پاس لسٹ نہیں تھی کہ پورے ہندوستان میں کتنے لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، میں نے اخبارات میں اشتہارات دیے، ٹیلی فون سے جہاں جہاں لوگ تھے ان کو فون کیا، اور میں نے کہا کہ جو آدمی جیل میں ہے وہ اور کس جیل میں ہے، جس پر دیش وروہی کے الزام ہیں، کیا کرتا تھا وہ، اس کے مقدمے کی پیروی کون کر رہا ہے، اور اس کے موبائل کا فون نمبر مجھے دیجیے۔ لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا، لیکن اس کے بعد مجھے ایک لسٹ ملی، میں نے اس لسٹ کو مرتب کیا۔ 17 سال سے یہ نام ہیں ان کے، یہ ہیں، آگے اسی لائن میں لکھ دیا فلاں جیل کے اندر ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اور اس کا مقدمہ یہ آدمی لڑ رہا ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اور 16 سال کے اندر اتنے لوگ ہیں، 15 سال میں اتنے لوگ ہیں، 14 میں اتنے لوگ ہیں، 13 میں اتنے ہیں، 12 میں اتنے ہیں، 10 میں 10 کے بعد میں نے ان کے نام دے دیے۔ اچھی خاصی لسٹ تھی وہ۔ پھر گیا میں، کھڑے ہو کے دیکھا اسے غور سے، کہا کہاں سے لائے تم یہ؟ میں نے کہا اس کے لیے میں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا اس لسٹ کو بنانے میں، یہ میں نے کہنے کہا دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے۔ میرے پاس اگلے دن ڈپٹی ہوم منسٹر راجستھان کا تھا، اس کا فون آیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مت آئیں، میں آؤں گا ملنے کے لیے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، راہل نے ان سے کہا تھا، انہوں نے مجھ سے ملنا چاہا، اگر آپ آئیں گے تو 10 آدمی اپنی ضرورتوں کے لیے میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، میں آپ کے یہاں جاؤں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آئی بی اور دوسرے افسران انہوں نے سب بیٹھا رکھے تھے۔ میں نے کھڑے ہو کر کے جو بات تھی میں نے ان کے سامنے کی۔ میں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے، جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے جب وہ آزاد ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پہنچتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کی بنائی ہوئی رپورٹ بے معنی ہے۔ آپ آج فیصلہ لے لیجئے اس کا اور یہ کمیٹی بنا دیجئے۔ سب خاموش رہے۔ منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے، اب ہم اس کے اوپر کام کریں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کے اندر فرقہ پرستی ایسا ننگا ناچ رہی ہے کہ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ناپید ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہاں، وہ اب نکال کے باہر کر دیا اسے۔ یہ ملک کی فرقہ پرستی کی طاقت ہے، ملک کو چلانے والی یہ طاقت نہیں، یہ ملک تو برباد ہو رہا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جس ملک کے لیے انگریز کی 9 10 سال کی جیل کاٹی ہے، ان کی ان قربانیوں کے بعد ملک جا کہاں رہا ہے۔ اس وقت ڈالر کی قیمت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 92 روپے کا $1 ہے۔ میں نے وہ دن خود دیکھے ہیں، کیش کرائے ہیں۔ میں حضرت کے ساتھ گیا تھا سن 1955 میں حج کے لیے، مدینہ منورہ میں ہندوستان کا 100 روپیہ دے کر کے ہم خریدتے تھے ریال، 108 ریال۔ ہندوستان کے پیسے کی قیمت زیادہ تھی، 108 ریال ہمیں ملتے تھے۔ آج کی صورت یہ ہے کہ 26 27 روپے کا یا 25 سے زائد کا 1 ریال ہے۔
کیا قیمت ہے؟ آپ کسی کو 100 روپیہ دیجئے کہ اس کے ریال دے دو، پھینک دیتا ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ ملک کہاں تک پہنچ گیا ہے اور بربادی کی وجہ کیا ہے؟ انہیں کیا معلوم ہے کہ مسلمان نے ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ یہ اپنے بڑوں کے نام پیش کر دے کہ ہماری یہ قربانی ہے، مر جائیں گے پیش نہیں کر سکتے، اور اگر پیش کریں گے جھوٹ ہی پیش کریں گے۔ دارالعلوم اپنے اس مقصد کے اندر ابھی بھی کامیاب ہے۔ جو لوگ آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے، چاہے تعلیمی اعتبار سے، چاہے باطل کی کے گھروندے کو توڑنے کے لیے، رد قادیانیت، رد شکیلیت، دارالعلوم دیوبندی کے لوگ آپ کو ملیں گے، بلا واسطہ ہوں یا بالواسطہ ہوں۔ جہاں بربادی اور تباہی آتی ہے، کام کرنے والے لوگ یہی ملیں گے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ مدرسے جن کی اینٹ اور پتھر رکھا گیا تھا آزادی وطن کی مجاہدین کے لیے، انہی کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے گورنمنٹ اپنی جگہ پر تیار ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ دارالعلوم کی زندگی کا اس کے اندر کردار کیا ہے۔ یہ کردار ہے دارالعلوم کا۔ آخر میں آتے آتے ایک بات یہ آ گئی کہ یہ جو بنی ہوئی ہے لائبریری، اس کے اوپر ہیلی پیڈ بنانا چاہتے ہیں۔ ریت پاگل آدمی، ہمارے یہاں کب ہیلی کاپٹر آتا ہے؟ ہم کیا بنائیں گے اس کو؟ کس لیے بنائیں گے؟ لگتا ہے ایسا یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ ہیلی کاپٹر سے مولانا عبدالخالق صاحب مدراس جایا کریں گے۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک آپ قانوناً کسی ٹوٹی جگہ پر اینٹ بھی نہیں رکھ سکتے۔ کس کے لیے؟ دارالعلوم کے لیے۔ کون سا دارالعلوم؟ جس کی بنیاد ملک کی آزادی کے لیے مجاہد پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی تھی، اور انہوں نے مجاہد پیدا کیے۔ مفتی اعظم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، مولانا حفیظ الرحمن صاحب، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بشیر احمد بھٹا، اور کون اگر گنو گے، سارے علماء کی فہرست ملے گی آپ کو۔ کون لے؟ ملک کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے۔ تقدیر کی بات ہے، آج انہی کی اولاد دہشت گرد کہلاتی ہے۔ انہی کے بنائے ہوئے مدرسوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک کی اور ملک پر حکومت کرنے والوں کی جہالت کی بات ہے۔ جانتے ہی نہیں کچھ، پڑھا ہی نہیں ہے کچھ، وہ کیا جانے کہ ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی قربانی کیا ہے۔ آپ کی قربانی یہ ہے، آپ اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیے، ڈھونڈیے کتابیں، انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیا، ان تمام چیزوں کو دیکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوگا لوگوں نے۔ دیکھیں نا، اخلاف جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، اگر مسلمان ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کی قربانی کو آزادی کے اندر جو پیش ہوئی ہے اسے پیش کرے گا۔ آپ اپنی قربانی کو پیش کیجئے۔ کون مائی کا لال ہے جو اپنے بزرگوں کی قربانی کو ہم پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جہاد آزادی سن 1803 سے چلا ہے اور سن 1947 میں جا کر کے ختم ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کو۔ 150 سال تقریباً۔ کانگریس تو سن 1880 کے اندر پہلا جلسہ ہوا ہے کانگریس کا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، مولانا محمد میاں صاحب مرحوم کی کتاب کے اندر کانگریس کے سلسلے میں آیا، کانگریس کی بنیاد ملک کی آزادی کے لیے نہیں تھی۔ کانگریس تو خود کہتی ہے کہ ہمارے 1832 اور 1857 کے 2 جہاد جو انگریز کے خلاف تھے، اس کی وجہ سے جو ہندوستان اور ملکہ برطانیہ کے درمیان میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، کانگریس اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ کہاں زمین و آسمان کا فرق ہے
جمعیت علماء کی بنیاد ہے ملک کو آزاد کرانا، انگریز کے منہ کو کالا کرنا۔ کانگریس کی بنیاد یہ نہیں تھی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایک جماعت پیدا کی گئی ہے جس کے اندر ہندو شریک ہیں، انہوں نے بنائی ہے، کیا مسلمان اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس طرح کاروبار زندگی میں مسلمان اور ہندو شریک ہو کر کام کر سکتے ہیں، اسی طرح اس جماعت کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار، ہوگا دارالعلوم کے کتب خانے کے اندر، اب تو بازار میں نہیں ملتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں، ان تاریخوں کے اندر نصرت الابرار کا ذکر ہے۔ یہ حضرت گنگوئی رحمۃ کانگریس، میں نے آپ سے کہا آپ غور کیجئے، کانگریس ملک کی آزادی کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، غلط فہمی دور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے کر آزادی دے دی کہ گھسو، اور گھس کر کانگریس کی بنیاد کو ختم کر کے اپنی بنیاد کو قائم کرو۔ چنانچہ اس طرح کانگریس میں مسلمان گھسا، اور وہ لوگ جمعیت علماء ہی تھے، انہوں نے گھس کر کانگریس کے جس مقصد کے لیے ختم کر کے آزادی وطن کے اوپر کانگریس کو لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ کام مسلمان کا ہے، جمعیت علماء کا ہے۔ جمعیت علماء جماعت ہی اعتبار سے تو بنی ہے 1919 میں کانگریس کے وجود کے بعد، لیکن وہ طبقہ جو برسر پیکار تھا علماء کا، وہ تو 80 سال پہلے بن چکا تھا، جس پر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اعلان جہاد کیا تھا۔ اور اس اعلان جہاد کی اتنی طاقت تھی کہ کانگریس کو اپنے رخ کو پلٹنا پڑا، اور جو جمعیت علماء کہتی تھی اور علماء کہتے تھے اسی پر آنا پڑا۔ اس چیز کے اوپر قائم نہیں رہ سکے وہ۔ میرے بھائی، یہ آپ کا کردار ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ در حقیقت یہی تھا کہ گھسو، تنہا مسلمان ملک کو آزاد نہیں کرا پائے گا، کانگریس کو اپنی گود میں بیٹھا لو اور اس کے مقصد کو تبدیل کر دو، جہاں تم کھڑے ہو اپنے ساتھ میں لا لو۔ چنانچہ بہار کے اندر، اب تو بہار میں نہیں رہا، وہ چلا گیا اتراکھنڈ میں نے ایسے میدانوں کو دیکھا ہے جس میں ایک طرف کانگریس کا جلسہ، دوسری طرف جمعیت علماء کا جلسہ، اور جو تجویز پاس کی ہے جمعیت علماء کے جلسے میں بڑی بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر، کانگریس تجویز پاس نہیں کر سکی۔ جب انہوں نے تجویز کو پاس کیا تب اس تجویز کو کانگریس پاس کر چکی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کانگریس کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے، آپ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کے دل کے اندر حوصلہ اور قدر پیدا ہوگی آپ کے بزرگوں نے کیا کیا ہے ملک کے لیے، قربانی کیا دی ہے۔ لیکن میرے بھائی زمانہ بدل گیا، اب جو لوگ ہیں وہ ملک کو، وہ پرانی تاریخ جو مسلمان کی تاریخ تھی، ہر تاریخ کو مٹا رہے ہیں۔ نصاب تعلیم کے اندر اپنی سچی جھوٹی تاریخ کو لوگوں گرا کر رکھ رہے ہیں، اور وہ سچی تاریخ جو مسلمانوں کی آزادی وطن کی تاریخ، اس تاریخ کو آگ لگا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے، آپ نے آج یہاں جمع ہو کر کے، بہت دیر ہو گئی ہے اور مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا ہے زیادہ، 10:30 ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ طلبہ دارالعلوم کو اس سلسلے کے اندر اپنی تاریخ کو پہچاننا چاہیے۔ اگر آپ نہیں اپنی تاریخ کو جانیں گے تو آپ اپنے مستقبل کو آباد نہیں کر پائیں گے، یاد رکھیے گا۔ آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا،
آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ملک کی آزادی کے لیے تم نے کام کیے ہیں، تو بتاؤ کیا کام ہے تمہارا؟ ہم جس چیز کو کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو۔ میرے بھائی یہ چیز ہے اصل، آپ لوگ آئے اس کے اندر شریک ہوئے، بڑی اچھی بات ہے۔ اس طریقے کے مواقع کے اوپر ہر قوم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو پیش کرتی ہے۔ ہم بھی ایک قوم ہیں ملک کے اندر، ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا 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 ہے اگر میں بتاؤں گا تو بہت وقت لگے گا، اور میرے اندر ہمت بھی نہیں ہے بتانے کی۔ آپ حضرات کو پڑھنا چاہیے، اس طرح کی کتابوں کو تلاش کر کے ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اپنے آباء و اجداد اور اساتذہ کے اساتذہ کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یقیناً وہ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے یقیناً جو میری اس تقریر کو ریکارڈ کر کے اور اپنے مرکز تک بھیجے۔ میں نے کوئی چوری کی بات نہیں کی ہے، یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارا سینہ اتنا بڑا ہے، 52 انچ کا نہیں 100 انچ کا ہے ہمارا سینہ، اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ملک سے غلامی کی زنجیر کو نکالا اور حکومت کرنے والوں کے چہرے کے اوپر کالک پوت دی۔ کوئی اور اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، گاندھی جی کو مہاتما بنانا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ حضرت نے یہ بات کہی کہ کسی فرد کو ایسا بناؤ مہاتما بنا کر کے، اور چونکہ مذہبی ملک ہے جب یہ نکلے گا تو ہر طرف لوگ اس کے اوپر جھکائیں گے، اور وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو ملک کی آزادی کے لیے اپنے کردار کو پیش کرتا ہو۔ چنانچہ نام آئے، مگر ان لوگوں کے نام آئے جو پنڈت تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ پنڈت تو خود اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے ہندوستان میں، آپ نے اگر اس کو دے دیا تو یہ کیا بات ہوئی؟ کسی غیر پنڈت کو دو۔ چنانچہ گاندھی جی کا نام آیا سامنے، اور اسی کو ان کو مہاتما کا خطاب دیا، اور مولانا فرنگی مالی ان کو ساتھ دیا۔ جمعیت علماء نے چندہ دیا، اس کے اندر پیسے مہیا کیے، اور اس کے بعد سارے ملک کے اندر مہاتما کی حیثیت سے مولانا فرنگی مالی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دورہ کیا، تب مہاتما گاندھی مہاتما بنے۔ تو آپ سمجھیے اس تاریخ کو، یہ پاکیزہ تاریخ ہے جو آپ کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالی مدارس کی بھی حفاظت فرمائے، مساجد کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں اس پیار و محبت کو پیدا اللہ تعالیٰ فرما دے جو 1400 سال سے تاریخ کو امتیازی شان دینے والی تھی، کہ گاؤں در گاؤں مسلمان اور ہندو ساتھ رہتا تھا، ہر ایک چاچا کہہ کر کے دوسرے کو بلاتا تھا، دکھ اور درد کے اندر پیار کے ساتھ اس کے اندر شریک ہونا ہمارا ایک طرح امتیاز تھا۔ آپ کو بھی اس طرح امتیاز کو قبول کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ، مذہب اس کا کچھ بھی ہو، پیار و محبت عزت و آبرو کے ساتھ ملنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تب آپ اپنے باپ دادا کے مستقبل کے محافظ ہوں گے۔ میں ایک قصہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، یہاں سہارنپور کی، بہت سی جیلوں میں رہے ہیں، سہارنپور میں رہے ہیں، مراد آباد کی جیل میں رہے ہیں، بریلی کی جیل میں رہے ہیں، الہ آباد کی جیل میں رہے ہیں، اور سابرمتی جیل میں رہے، گجرات میں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ ان حضرات نے جس طریقے پر قوم کی خدمت کی ہے وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہاں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سہارنپور میں جیل میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگتی تھی، سب ہندو مسلمان جمع ہو جاتے تھے۔ آپ غور سے سنیں اور اس کردار کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ 2-3 دن گزر گئے، ایک ہندو نہیں آئے۔
تو حضرت نے کسی سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے طبیعت خراب ہے ان کی، کہاں رہ گئے؟ طبیعت تو خراب نہیں، پوچھو کیوں نہیں آئے، اگر طبیعت خراب ہے تو میں جاؤں؟ انہوں نے آ کے کہا نہیں طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی، وہ خود آئے۔ آپ غور سے سنیے اس بات کو۔ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں آتے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں آپ کی مجلس میں نہیں آؤں گا، میں اگر آپ کی مجلس میں آؤں گا، آپ کی باتیں سنوں گا اور آپ کے کردار کو دیکھوں گا تو میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے مذہب کو اختیار کر لوں گا، اور میں اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ یہ آپ کے اکابر کا کردار تھا، آپ اپنے اندر اس کردار کو پیدا کیجئے، ان کی تاریخ کو پڑھیے، تب جا کر کے آپ کی زندگی ان اکابر کے نہج کے اوپر چلنے والی زندگی بنے گی۔ اللہ دارالعلوم کی بھی حفاظت فرمائے، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کی حفاظت فرمائے، جو لوگ وابستہ ہیں مدارس اسلامیہ سے، اللہ ان کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم میں بھی برکت عطا فرمائے، عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بعد مولانا عبد الخالق صاحب فرمائیں گے۔ چلو یار بڑھو۔